نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دین اس کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے ہم اس دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور سیکھیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب حافظہ اللہ نے جہاں دین کے دیگر شعبات میں کام کیا ہے، وہاں آپ کا ایک تجدیدی اور منفرد کارنامہ دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق وہ علم دین کورس کا مرتب فرمانا ہے۔ یہ علم دین کورس حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ عالم بننا یہ ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن بنیادی اور ضروری علم سیکھنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو، دین اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب عمل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب اس کے لیے حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کورس مرتب فرمایا ہے۔ یہ 2 سالہ علم دین کورس، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس، آن لائن، آف لائن، فزیکل، ہر حوالے سے یہ انتہائی اہم ترین کورس ہے۔ اس کورس میں کیا چیزیں ہیں میں قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کورس 14 عنوانات 14 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنیاد قرآن اور حدیث ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور سمجھنا، پھر اس قرآن و حدیث سے جو ثابت ہونے والے عقائد اور قرآن و حدیث سے مستنبط ہوئے جو فقہا نے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل جن کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بن گئی، قرآن، حدیث، عقائد اور فقہ۔ پھر ان چاروں کو سمجھنے کے لیے 4 اصول ہیں۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے اصول تفسیر، حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث، فقہ کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے اصول عقائد۔ یہ 8 ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کے لیے سیرت اور زندگی گزارنے کے لیے جو آداب زندگی ہیں وہ آداب، یہ 10 کتابیں۔ اور پھر چونکہ ہمارا ذخیرہ یہ سارا عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کی مختصر سی گرامر کو سمجھنے کے لیے جسے صرف اور نحو کہا جاتا ہے، اس کے لیے کتاب الصرف اور کتاب النحو، یہ 12۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنا کیسا ہے اس کے لیے قرآنی قاعدہ، یہ 13 کتابیں۔ اور یہ کل تقریباً یہ 13 کتابیں اور قرآن کریم کا جب ترجمہ اور تفسیر ساتھ شامل کر لیں گے تو یہ 14 کتابیں بنتی ہیں جو اس کورس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز قرآنی قاعدہ ہے، اور قرآنی قاعدہ یہ ابھی تک چھپ کر نہیں آیا، یہ انشاءاللہ رمضان کے اخیر تک چھپ کر آ جائے گا۔ اس قرآنی قاعدہ کو ایک منفرد انداز کے اندر مرتب فرمایا گیا ہے۔ حروف تہجی 29 ہیں تو اس قرآنی قاعدہ کی تختیاں بھی 29 ہیں، اور پھر اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہر تختی کے ساتھ اہم اصول تجوید بھی آ جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی کوشش کی گئی ہے، اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ جو بھی تختی ہے اس کے مطابق جو مثلا زبر کی ہے تو اس میں مثالیں زبر کی ہیں، زیر کی ہے تو مثالیں زیر کی ہیں، پیش کی ہے تو مثالیں پیش کی ہیں۔ تو آپ وہ جب قاعدہ چھپ کر آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یعنی بہت احسن اور عمدہ انداز کے اندر قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک بہترین قرآنی قاعدہ مرتب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پھر اس کے بعد قرآن کریم کو
تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد ہے سمجھنا۔ اب اس سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ ہے اور قرآن کریم کی تفسیر ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد چھپ کے آ جائے گی، اور اس کے اندر اس بات کا خیال کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ، پھر قرآن کریم کا سلیس اور بامحاورہ ترجمہ یہ آ جائے گا، اور یہ انشاءاللہ 3 جلدوں کے اندر 10 پاروں کی ترتیب سے چھپ کے آ جائے گا۔ اس کے بعد عقائد ہے، عقائد کیونکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اس کے لیے حضرت استاد جی کی کتاب ہے اسلامی عقائد، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں 230 عقائد عام اہم یعنی بالکل منفرد انداز میں آسان اور عام فہم انداز کے اندر لکھے گئے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق عقائد کیا ہے، صحابہ کرام کے متعلق کیا ہے، کتابوں کے متعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا ہے، تمام تر عقائد کو یہاں تفصیل سے بیان کیے گئے۔ پھر اس اسلامی عقائد کو مزید تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہے کتاب العقائد، یہ اسلامی عقائد کے بعد اس کی تشریح اور وضاحت کے لیے خاص طور پہ پڑھانے والا جو استاذ ہے، معلم ہے، یا جو قدر تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے وہ کتاب العقائد کو پڑھے، کہ جس کے اندر تمام عقائد کی وضاحت بھی موجود ہے، اس کے ساتھ جو علم الکلام کے ائمہ ہیں ان کا تعارف بھی موجود ہے، اور جو عقائد کی ہماری اردو کی کتابیں ہیں، عربی کی کتابیں ہیں، ان کا تعارف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کتاب الحدیث ہے۔ کتاب الحدیث یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتاب الحدیث کا جو پہلا حصہ ہے یہ اس میں 400 احادیث موجود ہیں اور بالکل مختصر احادیث ہیں، اس میں راوی صحابی کا نام نہیں ہے، صرف مروی جس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کتاب یہ اس انداز میں اس کو لکھا گیا ہے کہ اوپر حدیث ہوگی، حدیث کے نیچے اس کا لفظی ترجمہ، اور لفظی ترجمہ کی سہولت کے لیے عربی لفظ کو سرخ رنگ میں، اور پھر اس کا جو اردو ترجمہ ہوگا اس کو نیلے کلر میں، اور پھر جو بامحاورہ ترجمہ ہے اس کو سبز رنگ میں رکھا گیا ہے۔ اس میں پڑھنے کے لیے پڑھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تو علم الحدیث یعنی کتاب الحدیث کا جو پہلا سیمسٹر ہے اس میں صرف مختصر احادیث ہے، تشریح بھی نہیں ہے، فوائد بھی نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے کہ کوئی آدمی محض احادیث کو پڑھے اور حدیثوں کو یاد کرنا چاہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اس کے لیے یاد کرنا آسان ہے۔ اور حدیث کا جو دوسرا سیمسٹر ہے، دوسرا حصہ ہے کتاب الحدیث کے نام سے، اس کے اندر جیسے استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری جو شریعت کا خلاصہ اور بنیاد 5 چیزیں ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرات۔ تو اعتقادات کے متعلقہ 10 فصول احادیث، پھر عبادات کے متعلقہ، پھر معاملات کے متعلقہ، پھر اخلاقیات کے متعلقہ، پھر معاشرات کے متعلقہ، یعنی جس طرح یہ چیزیں ہم فقہ میں پڑھتے ہیں یہی عنوانات اور یہی چیزیں ہمیں کتاب الحدیث کے دوسرے سیمسٹر میں ملتی ہیں۔ پھر ہر حدیث کے ساتھ وہی انداز اختیار کیا گیا ہے، لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ، اور ساتھ اخیر میں تشریح الحدیث کے نام سے حدیث کی مختصر تشریح ہے، اور اخیر میں فوائد الحدیث کے نام سے اس حدیث کے سے ثابت ہونے والا فقہی مسئلہ ہے یا ثابت ہونے والا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو لکھا گیا ہے۔ کتاب الحدیث کا جو تیسرا سیمسٹر ہے، تیسری جلد ہے، اس کے اندر صرف ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے جو ہمارے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر دلالت کرنے والی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کتاب العقائد پڑھی اور کتاب العقائد میں یہ آپ کے یہ عقائد ہیں، اس عقیدے پر دلیل کیا ہے، تو آپ دلیل میں کتاب الحدیث کا تیسرا یہ حصہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ تو دلیل یہ، اگر ہمارا عقیدہ یہ تو اس پر دلیل یہ، تو وہ تمام دلائل عقائد پر وہ اس حصے کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد کتاب الحدیث کا جو چوتھا حصہ ہے، اس کے اندر جو عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر جو ارکان اسلام ہیں ان کے متعلقہ احادیث مبارکہ کو پیش کیا گیا ہے۔ کتاب الحدیث کے بعد ہے کتاب الفقہ۔ فقہ چونکہ ہماری بنیاد بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ قرآن و حدیث سے نہ ہر بندہ مسائل نکال سکتا ہے، نہ قرآن و حدیث کو ہر بندہ محض ترجمے سے سمجھ سکتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات ہیں، تو اس کے لیے روزمرہ کے بنیادی مسائل کے لیے کتاب الفقہ ہے۔ اور کتاب الفقہ کو ماشاءاللہ حضرت الشیخ نے اس انداز میں ترتیب دیا ہے کہ کتاب الفقہ میں آپ کو بنیادی اور مختصر اصول بھی نظر آئیں گے اور روزمرہ کے مسائل بھی اور خصوصاً جدید مسائل بھی نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ نماز کا باب ہے، اب نماز کے فرائض کون سے ہیں، واجبات کتنے ہیں، کن صورتوں میں سجدہ سہو ہے، کن صورتوں میں سجدہ سہو نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب الفقہ کے اندر ملیں گی۔
یہ کتاب الفقہ کی جو پہلی جلد ہے، پہلا حصہ ہے، اس کے اندر صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے مسائل ہیں۔ اور کتاب الفقہ کی دوسری جلد میں معاملات کے مسائل ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، مثلاً خریدنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رہن ہے، مزاربت ہے، مشارکت ہے، اور اس طرح بہت سی جدید مسائل جو ہمیں اس جو جدید دور کے اندر پیش آتے ہیں، وہ تمام مسائل، ان میں سے اکثر مسائل کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی ایک جامعیت یہ بھی ہے کہ صرف مسائل نہیں ہیں، بلکہ وہاں مسائل شروع کرنے سے پہلے چند اصول لکھ دیے جاتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر شروع میں یعنی متقدمین میں سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع کا جو طرز اختیار فرمایا، یہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، جو بدائع الصنائع کا طرز تھا تقریباً اس سے ملتا جلتا اس کا طرز ہے کہ جس کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ مسائل کو یعنی مسائل کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور کتاب الفقہ کی تیسری جلد یہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ اس میں جدید مسائل، روزمرہ جدید مسائل جو اس وقت ہمیں پیش آتے ہیں، اور عام طور پر جو پرانی کتابیں ہیں شاید ان کے اندر وہ ہمیں مسائل نہیں ملتے۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر وضو اور غسل میں مصنوعی دانت لگا گیا ان کا حکم کیا ہے، اسی طرح بغیر وضو قرآن کریم کے ترجمہ کو چھونے کا حکم کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانے کا حکم کیا ہے، جنس کی تبدیلی کا حکم کیا ہے، انٹرنیٹ پر جو کاروبار ہو رہے ہیں ان کاروبار کا حکم کیا ہے، اور مشینوں کے ذریعے ذبح کرنا اس کا حکم کیا ہے، شادی کے موقع پر بیٹی کو جہیز وغیرہ دینے کے احکام، عورتوں کو ڈرائیونگ سکھانا، یعنی اس طرح کے جو جدید احکام اور جدید مسائل ہیں وہ کتاب الفقہ کے اندر تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ کتاب الفقہ کے بعد ہے کتاب السیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو پڑھنا اور ان سے ہمیں کیا اسباق اور دروس ملتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے کتاب السیرت یہ 2 جلدوں میں ہے۔ کتاب السیرت کی پہلی جلد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ارحاسات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے احوال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، طائف کا سفر، صحابہ کرام پر مظالم، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ کا سفر، واقع ہجرت سے ہونے والے اسباق، یہ چیزیں۔ اور کتاب السیرت کی پھر دوسری جلد کے اندر ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، حدیبیہ ہے، فتح مکہ، تبوک وغیرہ، ان تمام سیرت کے اہم واقعات کو بڑے مدلل اور احسن انداز کے اندر پیش کیا گیا۔ اور پھر اس میں ایک کتاب کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ محض سیرت نہیں ہے، بلکہ اس سیرت سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے واقعے سے کون سا عقیدہ ہمیں ملتا ہے، یا کون سے واقعے سے ہماری زندگی کے لیے کون سا ایک نمونہ ملتا ہے، ان چیزوں کو بھی یہاں اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور پھر تمام کتابوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، خاص طور پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے، کہ ہر باب کا شروع میں خلاصہ کہ اس باب میں کتنی چیزیں ہیں۔ مثلا یہ باب ہے، اس باب میں 5 چیزیں ہیں، باب مکمل ہوا، باب مکمل ہونے کے بعد مشقی سوالات بنائے گئے، خالی جگہ پر کریں، غلط صحیح، اور 4 کثیر الانتخابی سوالات، ایک عبارت تحریر ہے، اب اس پر 4 آپشن بنا دیے گئے ہیں، اس میں درست آپشن پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب یہ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر اس نصاب کو پڑھنا چاہتا ہے، جب وہ اس نصاب کا یہ حصہ، یہ 50 صفحے سے مطالعہ کر لیے، اب مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنا امتحان خود لے لے، اس کے بعد وہ خود دیکھ لیں کہ میں اس مشق کو حل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، میں نے یہ جو 50 صفحے پڑھے ہیں میں نے اس میں کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، کتنا نہیں سمجھا۔ تو یہ عام طور پر ہمارے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کا نصاب چلتا ہے، اس میں شروع میں تعارفی خاکہ ہوتا ہے، پھر باب ہوتا ہے، باب کے اخیر میں مشقیں ہوتی ہیں، تو تمام کتابوں کا طرز اور انداز یہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح پھر کتاب الآداب ہے۔ کتاب الآداب میں کیا ہے، ہماری زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، رات کو بھی آپ حضرات نے کتاب الآداب کی سونے والا جو حصہ ہے اس کی تعلیم آپ نے سماعت فرمائی، تو اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ وہ تمام تر آداب کو لکھا گیا ہے، بڑے احسن انداز کے اندر اور مختصر انداز میں، کہ سونے کے یہ 10 آداب ہیں، سرمہ پہننے کا یہ ادب ہے، شیشہ دیکھنے کا یہ ادب ہے، گھر سے باہر جانے کا، سفر کا یہ ادب ہے، گھر میں رہنے کا یہ ادب ہے، اس طرح ٹیلی فون پہ بات کرنے کا یہ ادب ہے۔ تو جدید جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری کتاب الآداب کے اندر لکھی گئی ہیں۔
اسی طرح چونکہ تفسیر سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اصول تفسیر بھی سمجھیں۔ اب اصول تفسیر چونکہ بڑی کتابوں میں، عربی اور اردو کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھے گئے تھے، تو حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش فرمایا ہے۔ اب اصول تفسیر میں کیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے اصول کیا ہے۔ کبھی قرآن کریم کی تفسیر القرآن بالقرآن ہوگی، کبھی تفسیر القرآن بالحدیث ہوگی، کبھی تفسیر القرآن باقوال صحابہ ہوگی، کبھی تفسیر القرآن باقوال تابعین ہوگی، کبھی تفسیر القرآن بلغت اہل العرب ہوگی۔ اب اس پر مثالیں پیش فرما دی۔ اسی طرح پھر اصول تفسیر کے اندر چند اردو تفاسیر کا تعارف کرا دیا کہ اگر ہم بڑی تفاسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا پڑھ لیں، معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کا پڑھ لیں، بیان القرآن حضرت تھانوی کا پڑھ لیں۔ اسی طرح حضرت استاذی نے جو اس میں عربی تفاسیر ہیں، عربی عام تفاسیر کا بھی تعارف کرایا۔ اصول تفسیر پر جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، مثلا علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی البرہان ہے، علامہ سیوطی کا اتقان فی علوم القرآن ہے، تو ان کتابوں کا اس کے اندر تعارف کرایا گیا ہے۔ تو اصول تفسیر اس اعتبار سے یعنی انتہائی جامع ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑی اصول تفسیر کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد یہ کتاب پڑھ لے۔ جب بنیادی طالب علم اور جو بنیادی سیکھنے والا ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے مختصر سا یہ کتاب جو 100 صفحے پر تقریباً مشتمل ہے، اس کو پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اس کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا اور قرآن کریم کا آگے سمجھانا آسان ہو گیا۔ اسی طرح حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اصول حدیث کو سمجھا جائے۔ اب اصول حدیث تو بڑی کتابوں میں بہت مطول لکھے گئے ہیں، بڑی تفصیل سے لکھے گئے ہیں، ہر آدمی کا احاطہ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصول حدیث کی بنیادی مباحث، مثلا منکرین حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، اب حدیث پر شبہات پیش کرتے ہیں، اعتراضات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حدیثیں تو آپس میں معارض ہیں، ہم کس کو لیں کس کو چھوڑیں، حدیثیں تو قرآن کے خلاف آ رہی ہیں، ہم قرآن کو لیں یا حدیثوں کو لیں۔ اب اس طرح کی جو اعتراضات عموماً آج سوشل میڈیا پر اور ویسے عموماً ہمارے ہاں لوگ پیش کرتے ہیں، ان اعتراضات کے مدلل اور آسان اور عام فہم جیسا استاد دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر کا انداز ہے، یہی انداز آپ کی تحریر کا بھی ہے، آپ کی کتابت اور آپ کے قلم کا بھی ہے، ان کو دیا گیا۔ اور احناف کی اصول حدیث پر کتابیں کون کون سی ہیں؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اصول حدیث ہم پڑھتے ہیں یہ تو شفافے کے ہیں، احناف کے تو نہیں ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ احناف کی اصول حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک کو لینے نہ لینے کے معیار کیا ہیں۔ آج جو ہے بعض لوگ محض حدیث کی سند کو لے کر متن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بسا اوقات متن صحیح بھی ہوتا ہے لیکن سند کی بنیاد پر متن کو چھوڑ دیا۔ اب کس حدیث کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، اس کا معیار کیا ہے اور اس کے لیے مثالیں کیا ہے، اور اس پر جو ہے مثالوں کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو یہاں تحریر فرمایا گیا۔ عقائد کو سمجھنے کے لیے اصول عقائد ضروری ہے۔ جب تک عقائد نہیں سمجھیں گے، اصول عقائد نہیں سمجھیں گے، عقیدے کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اصول عقائد کے لیے یہ استاد دامت برکاتہم العالیہ کی کتابچہ اصول عقائد کے نام سے، اس کے اندر عقائد کے اصول ہیں اور کفر کی اقسام، شرک کی اقسام، عقائد پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، عقائد کی تعبیرات کون سی معتبر ہوں گے، عقائد کی قسمیں کتنی ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے، وہ کون سے عقائد ہیں جن کا تعلق ضروریات اہل سنت والجماعت سے ہے، کس عقیدے کا ماننے والا مسلمان ہے، کس کا چھوڑنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، کس عقیدے کو لینے والا اہل سنت میں داخل ہے، کس عقیدے کو چھوڑنے والا اہل سنت سے نکل جاتا ہے۔ الغرض تفصیل کے ساتھ اصول عقائد پر عقیدے کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی ہے۔ اور اسی طرح عقیدے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اصول عقائد پر جو کتابیں لکھی گئی، عقائد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا بھی مختصر تعارف کرایا گیا ہے۔ فقہ کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح تلوی جیسی کتب پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ آسان اور عام فہم ہے۔ ہمارے ہاں ہم تخصص فی العقائد اسلامیہ میں اس کو سبقاً درساً مستقلاً پڑھاتے بھی ہیں۔ تو اس میں اصول فقہ یعنی ہم جو فقہی مسائل پیش کرتے ہیں یہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ یہ کتاب اللہ سے لیے جائیں گے، سنت رسول سے لیے جائیں گے، اجماع امت سے لیے جائیں گے، قیاس سے لیے جائیں گے۔ اب کتاب اللہ میں مسائل کیسے نکلتے ہیں، احادیث مبارکہ سے اس کی مسائل کا استنباط کیسے ہوتا ہے، تو ان اہم مباحث کو آسان اور عام فہم انداز کے اندر اس کتاب میں پیش کیا گیا۔ تو یہ ایک تجدیدی کارنامہ ہے کہ جس میں اصول علم دین کورس کو مختصر اور جامعیت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔
یہی وجہ ہے، اس پہ کارگزاریاں تو بہت ہے، میں صرف ایک عرض کرتا ہوں۔ جب یہ کورس مکہ المکرمہ میں ایک وہاں ڈاکٹر صاحب ہیں، ام القریٰ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے عربی میں تصانیف ہیں، وہ علم التجوید کے، علم القراءت کے امام ہیں، وہاں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ جب انہوں نے اس پورے نصاب کو دیکھا، نصاب کو دیکھنے کے بعد وہ فرمانے لگے کہ اس نصاب کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ارباب اہل علم، اہل نظر کو چاہیے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس نصاب پر غور کریں، اس نصاب کو دیکھیں، اپنے مدارس میں اس نصاب کو رائج قرار دیں اور اس مدارس میں اس نصاب کو عام کریں۔ یہ نصاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور حضرت سید احمد برکاتہ العالیہ اس نصاب کے بعد اکثر فرمایا کرتے ہیں اپنی مختلف مجالس میں، فرماتے ہیں یہ نصاب یہ میرا ہے، یہ میں نے لکھ کر حوالے کر دیا ہے، اب یہ یا تو اس جیسا نصاب، آسان اور عام فہم نصاب اگر کوئی ہے تو وہ میرے سامنے پیش کر دیں تاکہ ہم اس کو لے لیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کم از کم سنجیدگی کے ساتھ اس نصاب پر غور کر دیں کہ اس نصاب میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ اور پھر یہ نصاب ایک تو یہ 2 سالہ علمی دین کورس جو ہمارے ہاں آن لائن بھی ہوتا ہے، اور اب بحمدللہ ہم آف لائن کی مختلف مدارس میں اس کی ترتیب بھی لگا رہے ہیں۔ مرکز سے متعلقہ جو مرکز کی جو شاخیں ہیں، حضرت سید احمد برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں کام کرنے والے جو افراد، جو لوگ ہیں، وہ بحمدللہ اس کورس کو، اس نصاب کو باقاعدہ باضابطہ طور پر اپنے نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ساجی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی مشغولیت کی بنیاد پر، اپنے کاروباری مصروفیات کی بنیاد پر یہ پورا نصاب نہیں پڑھ سکتا، پورا نصاب اگر نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے وہ صرف 4 کتابوں کا مطالعہ کر لیں، 4 کتابوں کو پڑھ لیں جو ائمہ اور خطباء مدرسین ہیں ان کے لیے، کہ وہ اپنی مساجد میں صرف ان 4 کتابوں کی تعلیم شروع کرا دیں یا ان 4 کتابوں کی تدریس شروع کرا دیں، یا جو خود پڑھنا چاہتے ہیں وہ پھر ان 4 کتابوں ہی کا مطالعہ کریں۔ نمبر 1 کتاب العقائد، نمبر 2 کتاب الحدیث، نمبر 3 کتاب الفقہ، اور نمبر 4 کتاب الآداب۔ یہ 4 کتابیں بھی پڑھ لیں تو علم دین کا اتنا حصہ جس کی بنیاد پر ہم ایک زندگی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق گزار سکیں، وہ ہم انشاءاللہ اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اب اس کے لیے کتاب العقائد پڑھ لیں، چونکہ عقائد ہماری بنیاد ہے۔ اب یہ 230 عقیدے آپ نے پڑھ لیے، آپ نے یاد کر لیے، اپنے بچوں کو یاد کرا دی، اور کئی لوگوں کا کارگزاری آئی ہے کہ انہوں نے کتاب العقائد کو اپنے نصاب میں بھی داخل کیا ہے اور باضابطہ طور پر اپنی مساجد میں اس کی تعلیم بھی شروع کرائی ہے۔ تو ہم جہاں اعمال کی تعلیم کراتے ہیں، فضائل کی تعلیم کراتے ہیں، وہاں اپنی مساجد میں کتاب العقائد کی تعلیم کی ترتیب بھی بنائی جا سکتی ہے۔ کتاب العقائد، اس کے بعد کتاب الحدیث ہے، اس میں حدیث کی 700 کے لگ بھگ یہ احادیث بنتی ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کتاب الحدیث کے بعد ہے کتاب الفقہ۔ کتاب الفقہ میں روزمرہ کے ضروری مسائل ہیں، یہ چونکہ ہر آدمی کو پیش آتے ہیں اور ہر آدمی کا کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے ایک بڑے مفتی صاحب جو اس عنوان کے ماہر میسر ہیں، اب اس کے لیے وہ صرف کتاب الفقہ کا مطالعہ کریں۔ کتاب الفقہ 3 جلدوں میں ہے، اور کتاب الآداب، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اب اس زندگی کے سارے آداب جو ہے کتاب الآداب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس کا ہم مطالعہ کریں اور اس کو ہم پڑھیں اور اس کو پڑھیں۔ تو میری ایک گزارش ائمہ، خطباء، علماء اور مدرسین سے ہے، اور ایک گزارش عوام الناس سے ہے۔ علماء اور ائمہ ان حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ کورس یہ مکتبے میں موجود ہے، آپ حضرات اس کورس کو خریدیں، اس کورس کو لیں۔ اگر خریدنا مشکل ہے تو پی ڈی ایف میں بھی ہمارے پاس سے مل جاتا ہے، آپ اس کے ایک دفعہ پی ڈی ایف دیکھیں، پی ڈی ایف دیکھنے کے بعد آپ اس کو پھر خریدیں، اس کو لیں، لینے کے بعد اس کو سنجیدگی کے ساتھ بطور خاص اس کی فہرست کا مطالعہ کریں، اور پھر عنوانات کو دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد آپ اپنی مساجد میں، اپنے مکاتب میں اور اپنے آپ کی جو ادارے ہیں ان کے اندر اس کی ترتیب شروع کریں۔ ہفتے میں 4 دن، 3 دن، 2 دن، جتنا ممکن ہو، ہفتے میں 2 گھنٹے کی کلاس ہو، 3 گھنٹے کی کلاس ہو، روزانہ یومیہ بنیاد پر اس میں آپ اس کورس کو شروع فرمائیں۔ بے شک اس میں حضرت ساجی فرماتے ہیں اگر آپ تفصیلی کورس کرانا چاہتے ہیں کرائیں، اس میں جو کتاب الصرف اور نحو عربی گرامر ہے، گو کہ عربی گرامر انتہائی آسان ہے،
کئی کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء کے یہ میسج آئے ہیں کہ ہم نے جب وہ جو ہماری گرامر صرف اور نحو جو عربی میں ہے جو ہم پڑھاتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ شاید گرامر کا پڑھنا سمجھنا ناممکن ہے، لیکن جب ہم نے یہ گرامر دیکھی، اس پہ قرآنی مثالیں دیکھی، عام فہم مثالیں دیکھی، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں ہے، اس کو پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور کئی ایسے طلباء کی کارگزاری آتی ہے کہ وہ ایک دن مدرسہ میں نہیں گئے، صرف انہوں نے یہ کتاب الصرف کتاب النحو گرامر پڑھی، گرامر پڑھنے کے بعد اب ہمارے پاس وہ کورس میں ہیں عالم سال اول میں، علم دین سال اول میں، اب ان کی کارگزاری آتی ہے کہ ہم بحمداللہ اب عربی میں چھوٹا موٹا مضمون بھی لکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کا خود ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، احادیث مبارکہ کے جو چھوٹے قطعات ہیں، ٹکڑے ہیں، ہم اس کا خود بخود ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کورس کو لیں، لینے کے بعد آپ اس کی ایسی ترتیب لگائیں، اور اس کے لیے آپ باضابطہ مرکز سے، اور مرکز کا جو رابطہ نمبر ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس سے رابطہ کر کے اس کورس کی ترتیب بنائیں۔ اور عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے جس آدمی کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ پورا نصاب پڑھے۔ اگر پورا نصاب نہیں پڑھ سکتے پھر آخری درجہ یہ ہے کم از کم یہ 4 کتابیں ان کا ضرور ہم مطالعہ کریں، کتاب العقائد کا، کتاب الحدیث کا، اور کتاب الفقہ کا، اور کتاب الآداب کا، اور اگر اس کے ساتھ کتاب السیرت کو بھی ملا لیں تو سیرت کو بھی بڑے عام آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ حقیقت میں حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس مصروفیت کے اور اس مشاغل کے زمانے میں، دور میں، اور اتنی علمی کاموں کے ساتھ حضرت نے یہ ایک اہم کارنامہ اور یہ اہم کورس مرتب کر کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم اس کورس کی قدر بھی کریں، اس کو خود بھی پڑھیں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، جہاں تک ہمارا حلقہ ہے، ہم ان لوگوں تک یہ کورس پہنچائیں، کالجوں میں پہنچائیں، یونیورسٹیوں میں پہنچائیں، مدارس میں پہنچائیں، جہاں تک یہ ہمارا یہ کورس پہنچے گا انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور امت کی عقائد، مسائل اور اخلاق اور آداب کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ کافی وافی ہوگا۔ اللہ رب العزت حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کی اس خدمت کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس علم دین کورس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔